بسم الله الرحمن الرحيم بھی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون کو پتا چل گیا، اس نے پکڑوایا، آگ جلائی، تیل کڑا میں تیل کھولنے لگا۔ اس کو دو بیٹیاں تھیں، ان کو پکڑوایا، کہا اب بول، اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک، بچیاں مبارک، اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا فرعون یہ میری دو ہیں، میری 100 بھی ہوتی تو میں آگ میں ڈال دیتی، یہ تو دو ہیں۔ اولاد کے لیے کرتے ہو نا، شراب کیوں بیچ رہا ہے؟ بچوں دا مستقبل بن جاوے۔ یہ ماں دیکھو، یہ ماں کھڑی ہوئی ہے، جو ماں کا کلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ باپ سے نہیں دی، ماں سے دی ہے۔ اور یہ ماں کھڑی ہے، ایک بول پر کہہ سکتی ہے، ایک بول کفر کا بولے، گھر جا کے توبہ کر، ایمان بھی بچ گیا، اولاد بھی بچ گئی۔ اس نے کہا یہ تو دو ہیں، 100 بھی ہوتی تو قربان کرتی۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا، اس نے اماں کو پکارا۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہو۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا، یوں چھوڑا، کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آہ نہ کر لبوں کو عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ آہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اس کی تو چیخ بھی نہ نکلی، وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی۔ پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا ماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے باندی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے، ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا، جدا نہ کرنا۔ کہا ہاں کر دیا جائے گا۔ وہ بھی جل گئی، اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا۔ 2000 سال کے بعد ہمارے نبی معراج پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے گزرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، قریب کرو، آپ کو جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہاں دفن ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اور اس کو مرے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، 2000 سال سے اس کی قبر خوشبودار ہے، اور وہ پیغام دے رہی ہے پیرس والوں کو کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے، یا اپنی تاریخ بدل دو، یا اپنے طریقے بدلو، یا اپنی حیثیت مٹا دو، محمدی حیثیت مٹا دو، یا اپنے طریقے بدلو۔ ایک سودا کرو آج اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنے بڑے مجمع کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، کلمے والے بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ ہے 12 ربیع الاول ہے اور آپ جا رہے ہیں، پیغام مل چکا ہے کہ آج واپسی ہے۔ بیگمات کو بلایا، ملاقات کی روانہ کر دیا، بیٹی کو بلایا فاطمہ، ملاقات کی روانہ کر دیا، علی کو بلایا، سرگود میں رکھ کے دعا دی، رخصت کر دیا، آنکھ میں کچھ نہیں بہا۔ آخر میں بچوں کو بلایا، ایک 6 سال ایک 7 سال، دونوں کو جو یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو چھلک پڑے۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، ساتھ ہی ایسے آنسو ٹپ 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 یوں بھینچا، سر چومے، رخصت کر دیا، دعا نہیں کی کہ میرے بچوں کو بچا یا اللہ۔ زہر کی موت بڑی اوکھی موت ہوتی ہے، اور ذبح ہونا، دعا نہیں کی، اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا کہ میری اولاد
کا خون پانی ہے میری امت کے باغ کا، اور ان کی بوٹیاں کھاد ہیں میری امت کے گلشن اور باغیچے کی، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ لیکن جب ملک الموت نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے، آنا چاہیں تو لے آؤ، جانا چاہیں تو رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، پہلے جبریل آئے، پوری سناؤں آپ کو، پہلے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے۔ آپ نے کہا آ جائیں۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے آنا، بن پوچھے نہ آنا، پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ تو یہاں میرے نبی نے یہ سوال اٹھایا، یہ سوال نہ اٹھتا تو دیکھتے آج میرے تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ یہاں میرے نبی نے سوال اٹھایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے گھر کے ساتھ جو ہونے والا ہے پہلے اس کا تو مجھے بتائے کیا کرے گا؟ کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کسی نبی نے سوال نہیں اٹھایا، تمہارے نبی نے سوال اٹھایا ہے۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا۔ جبریل پیغام لے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس، بلا لے۔ اور جاتے ہوئے دو باتوں کی نصیحت فرمائی، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، چاہے پیرس میں رہو، چاہے ہالینڈ میں رہو، چاہے بیلجیم میں رہو، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اللہ طاقت دے دے تو کسی کی زیادتی نہ کرنا، اپنے محتاطوں پر، فقیروں پر، نوکروں پر، ملازموں پر زیادتی ظلم نہ کرنا۔ آخری وصیت تھی، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت کافی تھا تباہ کر دینے کے لیے، بندر خرزین بننے کے لیے بہت کافی تھا۔ مچھلی کھانا بہت چھوٹا جرم ہے ماں کی نافرمانی کے مقابلے میں، اللہ نے ان کو مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا۔ یہاں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اور اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، پر بیچ میں میرے نبی کی دعا ہے۔ جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جب شراب بیچی جاتی ہے، جب جوا کھیلا جاتا ہے، جب زنا کیا جاتا ہے، جب ناحق قتل کیا جاتا ہے، جب نماز چھوڑی جاتی ہے، جب بیویوں سے برا سلوک کیا جاتا ہے، جب لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، جب بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جب رشوت کا مال چلتا ہے، جب سود کا پیسہ چلتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، جب جوا ناچ گانا ہوتا ہے، میرے رب کی قسم یہ ہر گناہ وہ ہے جو ہمیں بندر خنزیر میں تبدیل کر دے، اس کو دعا دو۔ جو جاتے ہوئے بچوں کو تقدیر کے سپرد کر گیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا ساتھ دوں گا۔ پھر کہا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ساتھ دینے کا مطلب یہی تھا، ایسا عذاب نہیں آئے گا جو انہیں بندر خنزیر بنا دے، جو ان کی شکلیں مسخ کر دے، جو انہیں صفائے ہستی سے مٹا دے۔ پھر چلو یہی بات ختم ہو جاتی، نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں۔ یہ میدان معشر ہے، یہ جہنم کی چیخ و پکار چنگھاڑ ہے، یہ جنت کی مہک ہے، یہ پل صراط ہے، یہ ترازو ہے، اور جہنم آ کر ایک چیخ مارتی ہے۔ سارے مرد، ساری عورتیں، سارے نبی، سارے فرشتے زمین پر گر کر کہتے ہیں نفسی 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 نفسی، یا جان بچانا، یا جان بچانا، یا جان بچانا، ماں، بیٹی، بیٹا، بھائی، بہن، بیوی، نفسی نفسی۔ اب میں تم کیا چیز ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یوشع، دانیال، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داود، یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، لوط، شعیب، صالح، ہود، ادریس، آدم، شیس تک سارے، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ ایک آواز آئی، ایک درد بھری فریاد، ایک نوحہ، ایک دکھی فریاد سنو گے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی، یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ ہر کوئی نفسی نفسی لگا ہوا ہے۔ میری ماں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، میری بیوی نے مجھے پہچاننے سے انکار، میرے بچوں نے مجھے باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کون ہے؟
امتی امتی، یہ کون ہے؟ وہ آواز ایسے چھائے گی کہ ساری آوازوں پہ چھا جائے گی، لہذا لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کون ہے۔ ارے تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میں تمہیں اللہ کے نبی کی اولاد کا نہ سناؤں جنہوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے، میرے لیے سارے دروازے بند کر دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ریحانتیہ من الدنیا، میرے جنت کے دو پھول دنیا میں کون؟ حسن اور حسین۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے میرا نبی گھر میں آتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہر چوتھے دن کا قصہ ہے۔ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بھائی بھاگے 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 آ رہے ہیں، اور میرے نبی ان کے سامنے گھوڑا بن رہے ہیں، گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، آؤ بچوں میرے کندھوں پہ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کر دو جہان قاب قوسین او ادنا، والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، قاب قوسین پر جانے والا، مقام محمود کو عزت دینے والا، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا، جنت کو اپنے ہاتھ سے کھلوانے والا، شفاعت کے ذریعے سے پار لگانے والا، آج بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ نماز فرض ہے، فرض سنت نفل نہیں، فرض نماز، با جماعت نماز، سجدے میں گئے ہیں اور حسن کود کے کمر پہ چڑھ گئے ہیں، کبھی حسین کود کے کمر پہ، دونوں بھائی باری باری کرتے رہتے تھے۔ آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ آپ فوت ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ پہلی صف والے ذرا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ کمر پہ چڑھا ہوا ہے، ایک آدمی ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتارنا چاہتا ہے، آپ کو بغل سے ہاتھ نظر آتا ہے آگے بڑھ رہا، آپ سجدے کی حالت میں اس کو یوں روکتے ہیں کہ میرے بچے کو مت چھیڑو۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، دینا بھی سننا بھی۔ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، آپ پیچھے کسی کو کہتے بھائی یہ میرے بچے اٹھاؤ میرے پاس لے کر آؤ، نہیں، اب ممبر سے اترے، یوں مجمع کو چیرا، سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ، نہیں، انہیں نہیں خبر کہ پیچھے کیا ہوا، سارے گھبرا گئے، پیچھے کچھ ہو گیا، اب تیزی سے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور لائے، اور حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی، یہ اتنے بڑے شہزادے ہیں، آپ دونوں میں کشتی کرا رہے، حسن حسین کی کشتی کرا رہے، اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے، لہذا وہ دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو شاباش حسین بھائی، شاباش حسین میاں شاباش۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی یہ کشتی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ وہ بچے ہیں، حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا، جنگجو کا نانا، اس کا نام حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کا نا، اس کا نام ہے حسین۔ پھر کہا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جب سے آدم کی نسل چلی ہے پہلی دفعہ یہ نام کسی کے رکھے گئے ہیں۔ اور آج اولاد سامنے ہے، ایک طرف ایک چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کہ ظالم کی بیعت کر لو، بس اس سے آگے کچھ نہیں، مدینے میں جا کے توبہ کر لو، یہ کون سا بڑا کام؟ اور یہ کہہ کر اپنے بچے بچاؤ، گھر بچاؤ، اولاد بچاؤ، بچیاں بچاؤ، مال بچاؤ، سب کو بچاؤ، اور جنت تو پہلے ہی بچی پڑی ہے۔ میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں گرمی ہے، حبس ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن پتہ نہیں اللہ بے نیاز ہے کہ جاؤ مجھے نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے۔
کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اب اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. میرے بچے کا بازو ٹوٹا, وہ ہائے ہائے کرنے لگا, مجھے دیکھا نہیں گیا, میں بھاگ کے باہر چلا گیا, مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا. یہ بھائی ذبح ہو رہے ہیں. یہ عباس کا سر کٹا, یہ عبداللہ کا سر کٹا, یہ محمد کا سر کٹا, یہ جعفر کا سر کٹا, یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگمات سے. صبر کا پہاڑ ہے. یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے, یہ عبداللہ گئے, یہ ابو بکر گئے, کھڑے ہوئے ہیں. یہ جعفر کے بیٹے عبد الرحمن گئے, عبداللہ گئے. یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن گئے, عبداللہ گئے. اپنا بیٹا علی گیا, دوسرا علی گیا, اکبر اصغر دونوں گئے, کھڑے ہوئے ہیں. پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں, ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں. اپنی جان رہ گئی, ایک چھوٹا بچہ رہ گیا عبداللہ, 2 سال کا. تو خیال آیا بچے کو, ابھی تقدیر کچھ اور امتحان لینا چاہتی تھی, تو خیال آیا بچے کو پیار کر لوں. بلوا لیا, اس کو سینے سے لگایا, پیار کیا اور یہاں بٹھا لیا. ان کو خیال تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا, لیکن ابھی اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش اور باقی تھی. کوفی لشکر میں سے ابن الموقد ایک آدمی ہے, اس نے جو تیر جوڑ کے مارا تو عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا, یوں ڈھلک گئی گردن, بھی نہ نکل سکی. یہاں کلیجہ پھٹا ہے, اور بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا. اے میرے رب, تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں. اللہ کے واسطے امت بنو, اللہ کے واسطے امت بنو. اپنی ذات میں سچے بنو, جھوٹ نہ بولو, دیانت سے چلو, دھوکہ نہ دو, سچائی سے چلو, فراڈ نہ کرو, حلال بیچو, حرام نہ بیچو, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. پیپر کے لیے کسی لڑکی کو دھوکہ نہ دو, پیپر کے لیے یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو, ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. ساری کائنات کو آگ لگا دو ایک سچ کی خاطر, پوری کائنات کے خزانے ایک پلڑے میں رکھ دو, تو ایک سچ اس سے زیادہ وزنی ہے, وزنی ہے, وزنی ہے, وزنی ہے. میرے نبی نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. کیا مسلمان بخیل, کنجوس, شوم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ, مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. تم سارا مال بچاؤ, ایک جھوٹ بول کر تم نے کچھ نہیں بچایا. تم سچ بول کے سب کچھ کھو دو, تم نے سب کچھ بچایا ہے. جس دیش میں رہتے ہو, جہاں کی روٹی کھاتے ہو, جہاں کے نفع اٹھاتے ہو, جہاں کے پاسپورٹ والے ہو, اس کو دھوکہ مت دو. پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں. مت کرو. ان حکومتوں کی نیکی دیکھو تمہارے ساتھ. ارے جانور سے نیچے نہ جاؤ جو ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے. ابھی اللہ رسول تو آگے ہیں. ایک کتے کو دیکھو, ایک وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر تمہارا گھر کا پہرا دیتا ہے. مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے, احسان فراموش نہیں ہوتا ہے. اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا, رہائش دی, کاروبار دیا, جابز دیے. چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ, کبھی ٹیکس بچاؤ, کبھی شراب بیچو. کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟ یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں مکانوں پہ لگتا ہے, سیاست میں لگتا ہے, مقدموں میں لگتا ہے, شادیوں پہ لگتا ہے, لڑائیوں پہ لگتا ہے. غلط چیز آتی ہے, غلط جاتی ہے. حلال کماؤ, حلال کماؤ, حلال کماؤ. جھوٹ نہ بولو, ٹیکس چوری نہ کرو. پیپر ہیں مبارک رہو, پیپر نہیں ہے دھوکہ نہ دو, واپس چلے آؤ. رسک
اللہ کی زمین وسیع ہے. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا, مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے, مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے. یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ, نمازوں پر آؤ, دھوکہ چھوڑ دو, شرابیں بیچنا چھوڑ دو, ریڑھی لگا لو. کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے. وزن کرو, وزن کرو. ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے, ایک طرف تمہارے چند یورو ہیں. وزن کرو کون سا سودا اچھا ہے, کون سا سودا برا ہے. پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ. یہ دیکھو یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری, اور کتنا بڑا خوبصورت سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں بچوں کو عربی سکھائی جا رہی ہے. تم اتنا بڑا مجمع ہو, یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ, سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے, تم اردو سکھاؤ, انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ, انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ. اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو, یہ واپس نہیں جائیں گے, یہ یہیں رہیں گے. یہاں مال خرچ کرو, یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو. سکول بناؤ, مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, اپنی لینگویج کی حفاظت کرو, اپنی تہذیب. زبان یاد رہے تو تہذیب بھی یاد رہتی ہے, زبان بھول جاؤ گے تہذیب بھی بھول جاؤ گے. اور اجتماعی امت بنو, امت بنو, امت بنو, امت بنو. فرقے نہ بنو, امت بنو. فرقے نہ بنو, امت بنو. فرقے نہ بنو, امت بنو. اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ, جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے. ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے, وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے. تو جنت جاؤنا کہیں, جنت تو خالی ہے. پھر امت بن کے رہو. میرے نبی نے امت بنائی, اپنے خون دے کر, اپنی اولاد کو ذبح کروا کے, 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, فرقوں میں مت بٹو, فرقوں میں مت بٹو, فرقوں میں مت بٹو. یہاں اچھی مثال قائم کرو, مسلمان بن کے رہو, مومن بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, اپنا تعارف بطور مسلمان کرو. یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دی تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی. میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا, تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں, لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے. یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے, یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں بٹ چکے ہو, فرقوں میں بٹ چکے ہو. کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا, سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو, جل رہے ہو, جل رہے ہو. دیکھو, جاؤ, عبرت کے لیے دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے. یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے. معصوموں کا خون دین کے نام پر, بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا. یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی. امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو. جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ. تو کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت. پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے. تم کسی کے ٹھیکیدار ہو, وہ تو کریم مہربان ہے. ایک کوئی عمل پسند آتا اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے دھتکار کے پھینک دیتا ہے. بے نیاز ہے. اپنے نبی کی محنت کو آگ نہ لگاؤ, اپنے نبی کی محنت پر پانی نہ پھیرو, اپنے دین کو بدنام نہ کرو, اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو. اختلاف رائے رہے گا, اختلاف رائے رہے گا,
ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو. ایک دوسرے کو گلے، میرے نبی نے عبداللہ بن ابی کو گلے سے لگا کے نہیں رکھا. تم جانتے ہو عبداللہ بن ابی کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا کافر. ابو جہل سے بڑا کافر. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے، عبداللہ بن ابی نیچے کی دوزخ میں ہے، لیکن اس نے ظاہری کلمہ پڑھا، میرے نبی نے سینے سے لگا کے رکھا. وہ مر گیا تو ان کے بیٹے سچے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اپنا کرتا دے دیں کفن پہناؤں. ہم نے کہا یہ لو شاید بخشا جائے. آپ کو بھی پتہ نہیں بخشا جائے گا. کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھ دیں. کہا میں حاضر ہوں. جا کے جنازے پر کھڑے ہو گئے. آگے عمر سامنے آ گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا پتہ ہے. کہا تو پھر جنازے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا شاید بخشا جائے، شاید بخشا جائے. تم ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ منافق ہے، یہ کافر ہے. یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ کہاں سے؟ جہاں سے اسلام آیا تھا ان کو ہی تم نے کافر بنا دیا، تو اسلام پھر ہے کہاں؟ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کعبہ کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں. مدینہ مسجد نبوی، میرا نبی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں، گستاخ رسول کھڑے ہیں. کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو روکو ان لوگوں کو جو یہاں تک تمہیں پہنچا رہے ہیں. کچھ تو دین سیکھو، کچھ تو دین سیکھو. اتنے غافل تو نہ بنو، اتنی آگ تو نہ بھڑکاؤ. آپ نے کہا، میرے اللہ نے کہا ہے عمر، میرے اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف کر دے. پھر میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا تھا میرے حبیب 70 دفعہ بھی پڑھے گا تو نہیں معاف کروں گا. پھر آپ کہنے لگے اگر میرا اللہ کہتا نا کہ میرے محبوب اگر تو 70 دفعہ ان کا پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. ایک منافق کے لیے جنازہ پڑھایا، پھر جنازے کے ساتھ چلے، انہیں پہنچنے سے پہلے قبر میں ڈال دیا، اس کو باہر نکال. کہا باہر نکالو. سب کے سامنے اس کی میت کو نکالا، منہ سے لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. بھائیو، ہم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، تم نے اپنوں پہ توپیں کس لی ہیں. ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا. دنیا میں واحد کام ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ساری دنیا میں پھیلا اور پہنچا ہے. ان مجموعوں کو اللہ نے ایسے نہیں اکٹھا کیا ہے. کتنی دفعہ مسجدوں سے ہم نکالے گئے، نکل جاؤ تسی کافر ہو، نکل جاؤ، مسجد دھو دو. ارے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو دھونے کا حکم نہیں ہے. مسجدیں دھوئی گئیں. وہ میں نیا گیا تھا تبلیغ میں، تو ایک مسجد میں گئے تو امام مسجد نے ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں نکالی کہ تم گستاخ رسول ہو، کافر ہو. میں تو پہلی دفعہ تھا، میں حیران پریشان. اور وہ جماعت والے سارے بھائی ان کے لیے دعا کرو، بھائی ان کے لیے دعا کرو. تو میرا اپنا دماغ وہ انالیسس کر رہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور بھری مسجد میں مسافروں کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے اور یہ اس کو دعا دے رہے ہیں. تو ان میں کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے؟ کمپنیوں کا تعارف کرواتے ہیں، ان کی دوائیں بیچتے ہیں، ان کو کمپنی پوری سپورٹ کرتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے، تنخواہ بھی دیتی ہے، الاؤنس بھی دیتی ہے، گھر بھی دیتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرواتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. ہمارے نوجوان کا بھی، بوڑھے کا بھی، پڑھے لکھے کا بھی، ان پڑھ کا بھی، ڈاکٹر کا بھی، انجینئر کا بھی، عورت کا بھی اور مرد کا بھی، غریب کا بھی اور امیر کا بھی. حضور کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بڑی عزت والا کام ملا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سفیر بنا دیا ہے. ہر سفیر کی طاقت اس کی حکومت کی طاقت کے بقدر ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں، ہمارے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. آپ جہاں بھی جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفیر بنا دیا ہے. آپ میں سے کوئی حکومت کا سفیر بن جائے تو کیسا خوش ہوگا، دیگے چڑھائیں گا، لوگ بھی مبارکباد دینے آئیں گے. ارے بھائی،
हमें अल्लाह ताला ने अपना और अपने हबीब का सफ़ीर बना दिया है कि मेरा और मेरे हबीब का पैगाम भी फैलाओ। पूरी दुनिया के इंसान को ये बात समझना है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। ये हमारा काम है। हम आप हजरात की खिदमत में एक गम और एक दर्द और एक फिक्र को लेकर आए हैं, और हमारी ये तड़प और तमन्ना है कि हर उम्मत इस दर्द व गम वाला बन जाए। मेरे भाइयों, आज दुनिया में फिर के देखो, सारी कायनात में मुसलमान के हर घर और बाजार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला गम मिटा हुआ है। हम ये अर्ज कर रहे हैं और हर एक की मिन्नत कर रहे हैं और हर एक के दरवाजे पर जाकर और हर एक के दुकान पर जाकर एक बात अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपना वारिस बना कर गए हैं, और अब उन्हीं की उम्मत को समझाना पड़ रहा है कि तबलीग तुम्हारा काम है। तबलीगी जमात किसी एक की जमात नहीं, बल्कि हर मुसलमान मुबल्लिग इस्लाम है। कतर में हमारी जमात गई हुई थी। वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पर उतरे तो रास्ते में एक महल देखा, बहुत लंबा चौड़ा। मैंने समझा शायद शाही खानदान में से किसी का है, तो मैंने पूछा ये किस अमीर का है, तो वो हमारे साथी बताने लगे कि ये शाही खानदान का तो नहीं, लेकिन ये कतर का सबसे बड़ा ताजिर था। कतर में सबसे ज्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर, और वो उसका महल है। कतर में सबसे ज्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर था, और उसने ये महल बनाया 5 साल पहले, पर रहने की नौबत नहीं आई, मर गया। और जहाँ उसकी कब्र है वहाँ कतर का सबसे बड़ा फकीर बद्दू दफन है। एक कतर का अमीर तरीन ताजिर है और उसके पहलू में कतर का गरीब तरीन बद्दू, जो सारा दिन भीख मांग के चलता था। उनकी दोनों की कब्रें साथ साथ है कि दोनों को बराबर कर दिया गया। मर के मर जाते तो मजे हो जाते, मरकर मरना नहीं है।